بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ قرآن عظیم کا مطالعہ کریں. اللہ توفیق دے کہ آپ ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بغور اس کا مطالعہ کریں، یا درس قرآن کی مجلس میں آپ حاضر ہوں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ قرآن عظیم میں خرچ کرنے کی، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے کی جگہ جگہ ترغیب دی گئی ہے. جگہ جگہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. آپ بالکل قرآن عظیم کے ابتدا میں دیکھیں، سورۃ البقرہ کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ ہدی للمتقین. یہ جو کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ متقیوں کے لیے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بسانے والوں کے لیے ہدایت ہے. پھر ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی یہ لوگ جو کچھ ہم نے انہیں نوازا ہے، عطا فرمایا ہے، رزق دیا ہے، تو اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. کنجوسی اور بخیلی سے کام نہیں لیتے. پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ تقوی کے اعلیٰ مرتبے کے اوپر فائز ہونا چاہتا ہے، تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنا ہوگا خوش دلی کے ساتھ. کنجوسی اور بخیلی سے اسے کام نہیں لینا ہے. آپ آگے بڑھے، سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے خرچ کرنے والوں کی مثال. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ وہ لوگ جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال ایک بالی کی طرح ہے، کہ جس کی اس ایک دانے کی طرح ہے جس کی 7 بالیاں ہیں. ایک دانے کی طرح ہے کمثل حبہ، جس کی ایک بالی ہے، ایک دانہ ہے، اس کی 7 بالیاں ہیں. ہر بالی کے اندر تقریباً 100 دانے ہیں. اس طریقے سے 700 تک یہ اس کا اجر پہنچ جاتا ہے. یعنی اگر بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے راہ خدا میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی مثال 7 بالیوں کی طرح ہے. ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. تو آپ ذرا سوچیں، اگر انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 700 نیکی عطا فرماتا ہے. اس کا جو اجر ہے وہ 700 کر دیا جاتا ہے. بلکہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت اس کے لیے، جس کے لیے چاہے، اپنے جس بندے کے لیے چاہے، اس کا دوگنا فرما دے. بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یعنی اگر بندہ اللہ رب العزت کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اسے یہ 700 نیکیاں تو ملے گی ہی ایک کے اوپر. لیکن اللہ رب العزت اگر اس بندے سے راضی ہو جائے تو اللہ رب العزت اسے پھر بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے. آپ اور آگے بڑھے، قرآن عظیم میں 29ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جب جہنمیوں کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، تو ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، یعنی جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا گناہ تھا جو تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوا؟ وہ لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم لوگ مسکینوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا وغیرہ نہیں کھلاتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر بندہ بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ نہ کرے اسے پھر جہنم میں جانا ہوگا۔ اگر وہ بندہ بخیلی سے کام لیتا ہے تو پھر اسے جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا۔ 30ویں پارے میں آپ دیکھیں جہاں قرآن عظیم کی انتہا ہوتی ہے، سورۃ الضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یتیم کو مت جھڑکو، جو مانگنے والا ہے اسے مت جھڑکو۔ پھر سورۃ البلد کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو کیا وہ گھاٹی میں اس نے کودی نہیں ماری، یعنی جو ڈائی مارنا جس کو بولتے ہیں، اس نے چھلانگ نہیں لگائی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، چھلانگ لگانے سے مراد کیا ہے؟ اس گھاٹی کے اندر، وادی کے اندر چھلانگ لگانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت آگے اس کا جواب دیتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، بھوک کے دنوں کے اندر کسی مسکین کو، قریبی رشتہ دار کو، یتیم کو کھانا کھلانا، اور جو خاک نشی مسکین ہیں اس کی دلجوئی کرنا، اسے کھانا کھلانا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہاں نیک عمل کرنے کو کودی مارنے سے، یعنی ڈائی مارنے سے تشبیہ دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ نیکی کرنا اور راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک گھاٹی کے اندر، ایک گڑھے کے اندر ڈائی مارنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بہت بڑے جگر کا کام ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے۔ ارے زکوٰۃ لوگ بڑی کنجوسی کے ساتھ نکالتے اور بہت سوچ سمجھ کر کے نکالتے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ نکال لے تو پھر دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا، مگر افسوس بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یعنی ان آیات مقدسہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی زندہ مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکمل اور صاف طور سے نظر آتی ہے کہ کسی بھی سائل کو آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو چادر پیش کی تحفتاً ہدیتاً، اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی، چونکہ اس وقت بالکل ابتدائے اسلام کا دور تھا، آپ کو اس چادر کی ضرورت تھی۔ اتنے میں ایک صحابی رسول آئے اور انہوں نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، اس چادر کی مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں آنا، دوسری چادر آئے گی تو میں دوں گا، یا میرے پاس ایک ہی ہے، اگر تم کو میں یہ دے دیتا ہوں تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، یہ کچھ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے اپنے بدن اقدس سے وہ چادر اتار کر کے ان صحابی کو نواز دی۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ لا کا مطلب عربی کے اندر نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ نے کسی سے مانگا کہ یہ چیز مجھے دے دو، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، میں نہیں دوں گا، لا یعنی میں نہیں دوں گا، تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کے شعر میں اس کی نفی کی گئی کہ سرکار کی بارگاہ سے لا سننے کا ملتا ہی نہیں ہے، سننے کا موقع ہی نہیں آتا، اور اسی طرح نہ حاجت اگر کی ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ ارشاد فرماتے ہی نہیں کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوگا تو دوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے۔ جب آپ مانگیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر اس کی ضرورت ہوگی تب بھی آپ اسے نواز دیں گے۔ جو ہمارا درس چل رہا ہے وہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے چل رہا ہے۔ پنجتن پاک میں سے جو سب سے بڑی عظیم ذات ہے، سائری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے تعلق سے تو میں نے ایک حدیث پاک آپ حضرات کو سنائی۔ اب جو
اہل بیت اطہار ہے ان کے تعلق سے بھی روایت میں آتا ہے ایک آیت کریمہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی، تو اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن و حسین بیمار ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ پتہ یہ چلا کہ عیادت کرنا کسی مریض کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ خیر، تشریف لائے اور دستگیری خبرگیری وغیرہ کی۔ کسی نے مشورہ دیا حضرت علی کو کہ آپ ایک کام کیجئے، ان لوگوں کی منت مان لیجئے، تو اگر یہ لوگ اچھے ہو جائے تو اس منت کو پورا کر دینا۔ خیر، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کی ایک کنیز جس کا نام فضہ تھا، انہوں نے منت مان لی کہ اگر حسن و حسین اگر بیماری سے اچھے ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے حضرت امام حسن امام حسین کو شفا یاب فرما دیا، وہ دونوں صحت یاب ہو گئے۔ اب روزہ رکھنے کی بات آئی، یعنی منت پوری کرنے کی بات آئی۔ پہلا روزہ رکھا حضرت علی کے پاس، ایک روایت میں ہے کہ کچھ قرض لے کر کے آئے، یہودی کے پاس سے آپ جو، جسے جوار کہا جاتا ہے آج کل، وہ کچھ لے کر کے آئے، اور ایک دوسری روایت میں کہ آپ کے پاس کچھ روپے تھے، وہ روپے دیے اور وہ جو لے کر کے آپ آئے۔ تقریباً 900 گرام رہے ہوں گے، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے تہائی آئے گا، 1/3 جسے آج کل لگ بھگ کہا جاتا ہے، تہائی 900 گرام مثال کے طور پر آپ اسے مان لیجئے۔ پہلا روزہ جب روزہ کھلنے کی بات آئی تو 900 گرام تھے مثال کے طور پر، تو اس کا تہائی یعنی 300 گرام کا آٹا وغیرہ گوندا گیا اور اس کی روٹی بنا کر کے رکھ دی گئی دسترخوان کے اوپر کہ اب اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا تو پھر ہم روزہ افطار کریں گے۔ اتنے میں ایک سائل نے باہر سے آواز دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، مسکین نے آواز دی کہ اے اہل بیت رسول میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں نے جب آواز سنی تو وہ ساری کی ساری روٹیاں اس سائل کو دے دی اور خود پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا۔ ایک دن گزر گیا، ایک روزہ مکمل ہو گیا، منت کا ایک روزہ پورا ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، اب سب لوگوں نے روزہ رکھا، افطار کا وقت ہوا اور اس میں سے ایک تہائی یعنی 300 گرام، نہ 900 گرام تھے، 300 گرام استعمال ہو گئے، اب 600 گرام بچے، اس میں سے 300 گرام کا جو جوار تھے، اس کی جو جوار کا آٹا تھا اس کی روٹی وغیرہ تیار کی گئی تاکہ افطار کیا جائے۔ اتنے میں ایک یتیم نے آواز لگائی کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں نے جب آواز سنی تو وہ ساری کی ساری روٹیاں اس یتیم کو دے دی اور خود پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا۔ تیسرا دن جب ہوا، تیسرے دن روزہ رکھا اور روٹیاں تیار کی گئی جو کی، اور بالکل سامنے تیار ہے، روزہ افطار کرنے کا وقت قریب ہے کہ ایک اسیر نے یعنی قیدی نے آواز لگائی کہ میں ایک قیدی ہوں، بھوکا ہوں، کئی دنوں سے فاقے سے گزر رہا ہوں، تو مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ ان سارے کے سارے نفوس قدسیہ نے وہ روٹیاں اٹھا کر کے اس اسیر کو، اس قیدی کو دے دی اور خود پیاسے تھے، روزہ تو ظاہر سی بات ہے، پانی پی کر کے روزہ افطار کر لیا اور 3 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اہل بیت اطہار کی یہ ادا اور یہ عمل مبارک اتنا پسند آیا کہ قرآن عظیم میں ان کے تعلق سے آیات مقدسہ نازل فرما دی کہ قیامت تک ان کا ذکر تازہ رہے گا، قیامت تک ان کی یادیں زندہ رہے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اس کی محبت کے باوجود وہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ نام کے لیے، بڑائی کے لیے کہ ہماری واہ واہ ہو، دیکھو یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس وجہ سے ہم تمہیں کھانا کھلاتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے اس کا بدلہ طلب نہیں کرتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم تمہیں کھلائیں اور تم شکر ادا کرو، ہم یہ نہیں چاہتے، بلکہ ہم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کا جو اجر ہمیں عطا فرمائے ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے خود تو بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے، ایسے تھے محمد کے گھرانے والے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کے طریقے کو اپنائیں اور اپنا مال راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے. جہاں کوئی غریب یتیم مسکین نظر آئے تو اس کی دلجوئی کرے, اس کے اوپر اپنا مال خرچ کرے. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, اللہ رب العزت کی قدرت کہ کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, اس کی بیوی اس کے بچے رہ جاتے ہیں, بچے اگر نابالغ ہیں یتیم ہو جاتے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان یتیم بچوں کی کفالت اپنے ذمے لے لیں. ان کی جیسے پڑھائی باقی ہے تو ان کی فیس اپنے ذمے لے لیں, یا ان کا جو کچھ بھی خرچ ہوتا ہے تو اسے اپنے ذمے لے لیں. اسے آپ اچھا سمجھیں اس لیے کہ یہ خود حضرت ابوبکر صدیق کی سنت مبارکہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے چچا زاد بھائی یا اپنے خالہ زاد بھائی جو کہ یتیم ہو گئے تھے ان کی کفالت اپنے ذمے لے لی تھی, اور وہ برابر خرچ کرتے رہتے تھے. تو ہمیں انشاءاللہ العزیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت مبارکہ ادا کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا. مولا عز و جل ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ جو درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ آل انڈیا قادری مشن, آپ حضرات جانتے ہوں گے حضرت علامہ مولانا ذاکر رضا صاحب قبلہ جس کے فاؤنڈر اور بانی ہیں, یہ اسی ٹرسٹ کی جانب سے یہ مختلف مسجدوں کے اندر 10 منٹ کا درس شان اہل بیت شروع ہوا ہے. آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مشن کے مقاصد کیا ہے. جیسے ابھی آج کل کلینک وغیرہ کھلا ہے اور انگلش میڈیم اسکول وغیرہ بھی کھلی ہے, اور کافی اس کے اغراض و مقاصد ہے, اور الحمدللہ کافی حد تک یہ مشن کامیاب بھی ہے. بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مقاصد میں مکمل 100% کامیاب ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مشن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور جہاں تعاون کی بات آئے وہاں آپ دل کھول کر کے اس مشن کا تعاون کریں. ابھی اس مہینے میں اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ 72 جانثار جنہوں نے جام شہادت کربلا کے میدان میں نوش کیا تھا, تو 72 کی مناسبت سے اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو, چونکہ بہت عظیم دن ہے, اس مناسبت سے اس اعتبار سے 72 سادات کرام کو کٹ تقسیم کی جائے گی, راشن کٹ وغیرہ تقسیم کی جائے گی 72 سادات کو. تو یہ مشن کا ایک مقصد ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تقریباً 1500-2000 کی ایک کٹ ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مشن کا تعاون فرمائیں اور سادات کی اس طریقے سے آپ مدد فرمائیں. مولا عز و جل ہم تمام لوگوں کو اپنی راہ میں خلوص و للہیت کے ساتھ اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.